پتہ تو چلے نا کہ یہ فتنہ ہے. مصیبت تو یہ بھی ہے گلے پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں سمجھنا. جس بندے کو پتہ ہی نہیں کہ غیبت کیا ہوتی ہے تو بولتا چلا جاتا ہے نا غیبت پتہ ہی نہیں ہے. پوچھو اس کو بتا تم غیبت کرو، بولا میں نے غیبت کی نہیں، کیونکہ اس کو غیبت کا پتہ ہی نہیں ہے. تو عقیدے کا علم ہونا، عقیدے کا معلوم ہونا، درست عقائد اہل سنت جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عاشق ماء نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشق رسول میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں عقائد بیان کی ہے، کھول کھول کر بیان کی ہے، الحمدللہ اسی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور پیارے انداز سے برسوں سے امیر اہل سنت بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام پڑھیں، اعلیٰ حضرت کے نعتیں سنیں، کیونکہ عشق رسول کو بھی بڑھانا ہے نا. اور عشق رسول کے ساتھ جب یہ باتیں ہم سنتے ہیں تو بس سنتے. تو ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے عقائد کے تعلق سے، نظریات کے تعلق سے. اور الحمدللہ اس کے لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا یہ دینی ماحول اس وقت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. دعوت اسلامی کا آپ نے 42واں آپ نے مطلب یوم دعوت اسلامی منایا، 42 ایئر ہو گئے دعوت اسلامی کو اللہ پاک کی رحمت سے. الحمدللہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول اس دینی ماحول سے وابستہ ہیں. 2 دن ہمارا یہاں پاکستان بھر کے اسلامی بھائیوں کا، اور پھر ایک دن تو ویڈیو لنک کے ذریعے آڈیو لنک کے ذریعے اسلامی بہن اسلامی بھائی دنیا بھر کے جماعت امیر سنت کا بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت سا پیغام تشریف لایا. اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی. اس میں ہم نے غور کیا کہ دعوت اسلامی کے ساتھ دینی کاموں سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ اسلامی بھائیوں کی تعداد کتنی؟ لاکھوں لاکھ. اور جو امیر سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بنے ہیں، طالب ہوئے ہیں، اس طرح جو اس سلسلے کی برکتیں لینے کے لیے سلسلے میں داخل ہیں، سب کو دیکھتے تو کروڑوں کی تعداد دنیا بھر میں. پھر ان کی نسلیں، ان کے بچے، ان کے خاندان، ان کے گھر بار. اب سوچئے کہ ان تک الحمدللہ جس طرح دعوت اسلامی کے ذریعے امیر سنت کو اللہ پاک سلامت رکھے، جیسے دعوت اسلامی کے ذریعے ان تک یہ دین کی بات، دین کا نظریہ، درست عقیدہ پہنچا. آج دعوت اسلامی کروڑوں عاشقان رسول کے دین ایمان عقیدے کی حفاظت کا کیسا اہتمام کر رہی ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا مضمون اور یہ چند چیزیں میں نے دیکھی پڑھی، اور یہ فتنوں کے بارے میں جو کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں جو معلومات ہے، اس سے تو واقعی دعوت اسلامی کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے، اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور کچھ ایسی سوچ بنتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بھائی مجھے دعوت اسلامی سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، رائٹ لیفٹ نہیں ہونا چاہیے. نو نتھنگ. میں رہوں اور میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، آس پڑوس والوں کو، دوست احباب کو، سب کو ایک بات سمجھا دو، دیکھو بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑا فتنوں کا دور ہے. سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ فتنہ کہاں سے آتا ہے اور لوٹ مار مچا کر چلا جاتا ہے. آ جاؤ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، انشاءاللہ عز و جل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان، اولیاء کرام کے فیضان، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے نتیجے میں اللہ پاک نے چاہا تو دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، عقیدہ بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اور ایسا محفوظ رہے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ. اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ.
ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کر کے ہی رکھنی چاہیے، کہیں دائیں بائیں نہیں جانا چاہیے میرے پیارے اسلام بھائیو۔ یک در گیر محکم گیر، وہ پنجابی میں ہکوا پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے۔ بعض اسلامی بھائی کیا ان کو بولو، کچھ زیادہ ہی مطلب کے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کسی سے اس موضوع پہ، میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں آپ کو بیان کر سکتا، اب صرف اس تمام گفتگو کا جو نتیجہ نچوڑ نکلتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ بڑی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، حالات واقعات، اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر کمزوریاں ہم میں پیدا ہوتی ہیں، ہماری کمزوریاں ہماری اولادوں میں ہماری نسلوں میں آتی ہیں۔ جس طرح ہم برے اخلاق والوں سے برے کام والوں سے بچتے بچاتے ہیں تو برے عقیدے و بد مذہبیت سے بھی خود کو بچانا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مطلب کہ آج سے تھوڑی ہے، یہ مطلب کہ اس طرح کے فتنے تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے توفیق دی، جن ماں باپ کو اللہ پاک نے توفیق دی، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے ایسے راستے نکال کر رکھے۔ مصیبت تو یہ کہ ہمارے یہاں بس دو کام ایسے دماغ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، ناراض نہیں ہونا، جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دو عجیب و غریب دو چیزیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، پڑھ لو کما لو، پڑھ لو کما لو۔ پڑھنے کے لیے کہاں جا رہا ہے، کمانے کے لیے کیا کر رہا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں دماغوں پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، 100% میں نہیں بات کرتا۔ پڑھ لو، اب کہاں پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کس سے پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، کیریکولم میں کیا لکھا ہے، سلیبس میں کیا لکھا ہے، کون سی بات دماغ میں بیٹھ جائے۔ یعنی میں یو کے کی رپورٹ دوں، میں آپ کو اور دنیا کے کئی ملکوں کی رپورٹیں دوں، ہمارے مسلمان فیملی کے بچے ایمان اور دین سے کیسے باہر نکل گئے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمارا دین محفوظ رکھے، ہم ایمان سلامت لے کے چلے۔ بڑا کمزور حال، بڑا ماحول، بہت فتنے والا ماحول ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، ماں باپ پریشان ہے۔ جانے مجھے ایک فیملی کا پتا چلا کہ بیٹی نے میسج کر دیا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ آج سے میں نے دین اسلام چھوڑ دیا، میرا یہ مذہب ہے، مجھ سے رابطہ نہ کیا جائے۔ ماں باپ پریشان ہیں، کہیں بیٹے کا میسج آ گیا، ماں باپ پریشان ہے، کہیں کس کا میسج آ گیا، ماں باپ پریشان ہے، کیا ہوگا ہمارا۔ اب یہ کہاں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیا ڈیٹیل بیان کروں آپ کو، کیسے کیسے جملے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ لوگ بک رہے ہوتے ہیں، گانوں میں کفریات بھرے ہوئے ہیں، گانوں میں کفریات بھرے ہوئے ہیں، ڈائیلاگ میں کفریات بھرے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ارشاد کیا ہم بھول جاتے ہیں، جس سے جیتے جی دنیا میں اپنے ایمان کی بربادی کی فکر نہیں ہوتی، ایمان کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ایمان کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ جنت مسلمان کے لیے، جو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو ایمان برباد کر کے چلا گیا وہ گیا۔ نفس و شیطان سے کی شرارتوں سے ہمیں ڈرنا چاہیے، بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ ہمارا ایمان برباد کر دے، اور ہم اس سے غافل ہو کر بیٹھے کہ کوئی پرواہ نہیں۔ معاذ اللہ، اتنا قیمتی ایمان، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے ایمان سے بڑھ کر۔ تو تعلیم کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، کمانے کے نام پر کوئی اس کو غور تو کرے بھائی، غور تو کرو خدا کے بندو، غور تو کرو کہاں پڑھ رہے ہیں، کس سے پڑھ رہے ہیں، کدھر جا کر پڑھ رہے ہیں، کیا چیز پڑھائی جا رہی ہے، غور تو کرو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے۔ ٹی وی پر، موبائل پر جو دیکھ رہے ہو، غور تو کرو کیا دیکھ رہے، ہمارے اللہ پاک کے بارے میں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے دین، اسلام، مذہب، شریعت کے معاملے میں کیا کچھ کہا جا رہا ہے، کچھ تو سمجھو، کچھ تو دیکھیں۔ کب تک آنکھیں بند کر کر رکھیں گے، کب تک یہ جملہ یار کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اتنا کچھ ہو گیا آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
میڈیا کے اس دور میں جب سے یہ سوشل پلیٹ فارمز آئے، سوشل میڈیا کے کتنا انوالو ہے آدمی ان چیزوں کے اندر. پہلے نہیں جاتا تھا یہاں وہاں، اتنا کہیں جانے کے لیے راستے طے کرنے پڑتے تھے. اب تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے نا، موبائل پہ بیٹھو، یہ آ گیا وہ آ گیا، اس کی بات اس کی بات، اس کی دلیل اس کی دلیل، اور ہاں آپس میں تبصرے کرے، آپس میں بحث کرے. ارے بھائی سوچو تو صحیح، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات، تابعین کی تعلیمات، تبع تابعین کی تعلیمات، محدثین کرام کی تعلیمات، مفسرین کرام کی تعلیمات، اولیاء کاملین کی تعلیمات، ان سب کی تعلیمات سے ہٹ کر یہ فطرے والی باتیں کرتا ہے، اور اس کی باتوں میں لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں. اور یار نہیں بات کرتی، نہیں بات کی تو کیوں غور کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح یار، عاشقان رسول کو سنو تو صحیح، وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کی پناہ، میں جو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت جس وقت کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر تھوڑا سا بھی جو تھوڑا بہت مصروف ہے، میری بات کو نہیں سمجھ رہا ہوگا، ایسا نہیں ہے. خدا را اپنے آپ کو بس دعوت اسلامی کے گیٹ، عاشقان رسول کے گیٹ بند کر کے رکھیں. اور میرے امیر اہل سنت اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمت ہو. میرے امیر سنت فرمائے نا، اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت، بس جو اعلی حضرت کی تعلیمات، عقائد و نظریات ہے، بس اس پر رہیں. جو ان سے ہٹا بس ہم ہٹ گئے، ہمیں نہیں، ہم اعلیٰ حضرت، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن و حدیث و شریعت و دین کا جو صحیح طور پر جو ہم تک پہنچایا نا، بس مدینہ مدینہ. اور میں کہوں اس دور میں میرے مرشد امیر اہل سنت پر اللہ کرو رحمت نازل فرمائے، دعائیں نکلتی ہیں. اللہ نے اتنا ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں الیاس قادری جیسا مرد کلندر دیا ہے، جس سے اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہمیں چلایا ہے. کہ میرے مدنی بیٹو یہ کہتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلو. کیوں یار؟ کیونکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت ہوگی وہ اتنی ہی آقا کی امت سے بھی محبت کرے گا. اسے یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ میرے آقا کا امتی کہیں بھی آگے پیچھے ہو جائے. یہ اللہ پاک نے اپنے صدیوں سے آ رہے اس طرح کے مرد، صدیوں سے آ رہے اس طرح کے اللہ کے نیک بندے، جو اللہ پاک کے بندوں کو اور اس کے حبیب کے غلاموں کو بچاتے چلے آ رہے ہیں. ہمیں امیر سنت نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلایا ہے، ان کی تعلیمات کے پیچھے چلایا ہے. تو ہم یہاں وہاں نہ جائیں. میں آج جو کہنے چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں، یہاں وہاں نہ جائیں. ہمارے اپنے ادارے، اپنے عاشقان رسول کے مدارس المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، ہمارے عاشقان رسول کے ادارے پیرس ہیں. بھائیو، تعلیمات کے طور پر بھی، کیریکولم کے طور پر بھی، نصاب کے طور پر بھی، ہر حوالے سے میڈیا کے مدنی چینل ہے نا. آپ کو یار کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ مدنی چینل ہے. اتنی کوششیں، اتنی کوششیں کی جاتی ہیں بہتر سے بہتر پروگرام بنانے کے لیے. سوشل میڈیا کا اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، اتنی بہتر سے بہتر کوششیں کی جاتی ہیں. اب خدا نہ خواستہ کسی کو دیکھنی، گانے ہیں، فلمیں، ڈرامے، بے پردگی، موسیقی، اب کسی کو چاہیے ہی اس طرح کہ اللہ نہ کرے الٹی سیدھی چیزیں. اب اس کے لیے تو دعا ہی کریں گے، یا اللہ اس کو ہدایت عطا کر دے. ورنہ مدنی چینل پر بیٹھ کر آپ کو کیا دلچسپی نہیں ملتی ہے؟ کیسی کیسی دلچسپیاں ہیں. ابھی ذوق نعت کتنا خوبصورت پروگرام آ رہا ہے. کبھی اب جیسا مدنی مذاکرے شروع ہوں گے، پھر آقا کی نعتیں ہوتی ہیں، آقا کتنی محفلیں کی جاتی ہیں، کتنے پیارے پیارے پروگرام آتے ہیں، بچوں کے الگ، بڑوں کے الگ، اور نت نئے انداز، جو سوال جواب کے الگ، مدنی مذاکرے الگ. کیوں بھائی ان تمام تر خوبصورت اور جنت میں لے جانے والے کاموں کو چھوڑ کر ہم کیوں الٹے سیدھے راستے پر چلے جاتے ہیں؟ یہ ہے نا ہمارے پاس، کتابیں پڑھنی ہے نا، کتابیں، ویڈیو دیکھنی ہے نا، موبائل پر ویڈیو موجود ہے. دعوت اسلامی کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، 50,000 سے زیادہ ویڈیوز ہماری اپلوڈ ہو چکی ہیں. دنیا بھر کے موضوعات موجود ہیں، دیکھیں تو صحیح. آپ سب، اللہ پاک آپ سب کو خوب کو برکت دے. آپ سب کے صدقے مجھے بھی اللہ برکت عطا فرمائے. ہم سب کا اللہ پاک دین ایمان سلامت رکھے. ہماری نسلوں کو اللہ پاک دین ایمان سلامت کی ہماری نسلوں کو اللہ پاک سلامت عطا فرمائے، ان کے دین ایمان سلامت رہے. ایسا امام میرے مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آ رہی. اپنے بچوں کو مالدار نہیں دیندار بنا کر مرو.
یعنی ہم بچوں کو مالدار بنا کر دنیا سے جانے کا سوچتے ہیں. اور میرے مفتی اعظم ہند اپنے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو دیندار کر کے جاؤ دنیا سے. اولاد ہمارا کیپٹل ہے, ہمارا کیپٹل سرمایہ ہے, راس المال ہے, ہمارا مین کیپٹل ہے. ایسا کیپٹل لگاؤ کہ جو دنیا میں بھی کام آئے, آخرت میں بھی کام آئے. جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دار المدینہ, فیضان مدینہ, مکتبۃ المدینہ, ارے مدینہ ہی مدینہ کیا ہوا دعوت اسلامی نے بھائی جان. چینل بھی مدنی ہے, یقین مانو چینل بھی مدنی ہے. جہاں جاؤ مدینے کی خوشبو آتی ہے. وہ مدینے کی خوشبو کیوں نہ آیا؟ جہاں عشق رسول کی بات ہوگی وہاں خوشبو تو آئے گی. عشق رسول کی بات, محبت رسول کی بات ہے. تو اللہ کرے کہ آپ اور ہم سب یہ مال و دولت اور اس طرح کی تعلیم جو ہمارے دین ایمان اخلاق کو, اور اس طرح کی دولت جو ہمارے دین ایمان اخلاق کو ضائع کرے, وہ کس کام کی میرے پیارے اسلامی بھائیو, کس کام کی؟ یہ سوچ بن گئی نا, یہ سوچ بن گئی تو انشاءاللہ الکریم ہم بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے. لہذا عاشقان رسول کی انٹرنیشنل تنظیم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی پکی نیت کر لیجئے. اور اب تو کیا دین آنے والے ہیں, ابھی تو فی الحال تو یہ آپ کا کیا یوم رضا آنے والا ہے. پیر شریف کو یوم رضا ہے, یعنی مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالی 25 صفر المظفر ہوگی. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عرس مبارک ہے. کیا ہے, تو نے باطل کو مٹایا, اے امام احمد رضا دین کا ڈنکا بجایا. اے امام احمد رضا فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا, مل کے بولو فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. سے رضا جاری رہے گا, سے رضا جاری رہے. میرے امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات ہمیں سمجھائی سکھائی ہے, اور آپ کا اس پر باقاعدہ عمل ہے کہ 25 صفر کو عرس اعلیٰ حضرت پر آپ اپنا گھر سجا لیتے ہیں, چراغا ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے عاشق اعلیٰ حضرت کا گھر ہے بھائی, جھنڈا بھی لگ گیا, چراغا بھی ہو جاتا ہے, بلکہ ہو چکا ہے. امیر سنت کے گھر پر جھنڈا بھی لگ چکا ہے, پرچم بھی لگ چکا ہے, بتیاں بھی جل چکی ہیں, لگ چکی ہیں. ابھی تھوڑا بہت اور کام تھا وہ بھی باقی ہے. اور روشن کرو, اور جتنا روشن کرو جتنا, کیونکہ آگے میلاد بھی تو آنے والا ہے. تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, ہو تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے. دار کی آمد مرحب, حضور کی آمد مرحب, نور کی آمد مرحب, آقا کی آمد مرحب, داتا کی آمد مرحب, مکی کی آمد مرحب, مدنی کی آمد مرحب. روحی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا, اعلیٰ سے اعلیٰ نبی کا جھنڈا, پیارا پیارا نبی کا جھنڈا, میٹھا میٹھا نبی کا جھنڈا, کتنا پیارا نبی کا جھنڈا. اے اجیالا
اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم سہارا کعبے کا چمچا ستارہ آمد شاہ عرب ہے پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت چلا ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت چلا ہے حق کا جلوہ صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ سایہ خدا کا سایہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکھایا چلے گا آئی نئی حکومت سکھایا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب